شہباز شریف خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور اس خطاب میں یہ جو خطاب ہے یہ کفایت ساری کا ہے، جس میں عوام کو یہ پیغام دیں گے، یہ میسیج دیں گے کہ پٹرول ختم ہو گیا ہے، ڈیزل ختم ہو گیا ہے، اب آپ باہر نہ نکلیں، کالجز یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ کیا باتیں کی جائیں گی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اب پاکستان ایک بحران کی صورت میں جا رہا ہے، اب پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے کہ یہ حکومت سنبھال نہیں سکے گی، اور وہ عمران احمد خان نیازی ہی تھا جس نے ایک سچویشن تھی کرونا کی، اس کو سنبھالا تھا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہد افریدی ٹھیکہ لیا ہے انہوں نے ذلیل ہونے کا، اور یہ عامر میر ان سے ذلیل ہوئے ہیں، اور عامر میر کو فیلڈ مارشل چیف آف آرمی سٹاف سے جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے لنک بھیج رہے ہیں۔ یہ سٹوری کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل کا دن بڑا اہم ہے۔ کل عمران خان کے کیسز ہیں ہائی کورٹ میں، کل اڈیالہ جیل میں بہنیں پہنچیں گی، کل ہائی کورٹ میں کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں جو اس ٹائم امپورٹنٹ، جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو انہوں نے جس طرح ٹھوکا، عوام کو جس طرح انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا الیکشن کے دنوں میں، اور پھر اب عوام کو رگڑا جا رہا ہے، عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے۔ 55 روپے پٹرول مہنگا کیا، 55 روپے پٹرول مہنگا کیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 110 بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ ٹھیک کہتے ہیں، یہ جانتے کہ عوام نہیں نکلے گی، کہہ رہے 110، یہ 150 بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اب 55 روپے جو پٹرول مہنگا کیا، ایک تو پٹرول کی شارٹیج ہے، یہ پٹرول پمپس پہ شارٹیج ہے، حالانکہ یہ حکومت کہتی تھی کہ ہمارے پاس 2 ماہ کے ذخائر موجود ہیں، 2 ماہ کا ہمارے پاس پٹرول ڈیزل موجود ہے، اور ابھی 10 دن ہوئے ہیں جنگ کو، انہوں نے ابھی سے ہی تمام چیزیں مہنگی کر دی۔ اور بھائی میری یہ گل سنو، اے پٹواریاں نو میں کہنا چاہاں گا، تسی اس گل دا جواب دے دو، اے جڑا پٹرول اس ٹائم موجود ہے، اے تے سستا خریدے اسی، جڑا 2 ماہ دا پٹرول موجود ہے اے تے سستا خریدے اسی، اینو ایسے ریٹ تے دینا سی نا، جڑا اگو خریدے او چلو مندے اسی مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ اتنے، میرے الفاظ بڑے سخت نکل رہے ہیں، میں نکالنا نہیں چاہتا، یہ اتنے بے حس ہیں کہ انہوں نے ابھی سے ہی مہنگا کر دیا۔ 55 روپے پٹرول مہنگا کیا، آپ منڈی میں جائیں سبزی مہنگی ہو گئی، آپ دکان پہ جائیں دال چینی ہر چیز مہنگی ہو گئی، آپ گاڑی پہ سفر کریں ٹرانسپورٹ کرایہ زیادہ ہو گیا، آپ کوئی بھی چیز منگوائیں وہ مہنگی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، عوام ذلیل ہو رہی ہے۔ اور یہ 10 ارب کے جہاز، 120 کروڑ کی گاڑیاں، فارچونر ڈی سی کو دو، اے سی کے دو، اس کو دو، عیاشیاں، وہ سبز کلر کی انہوں نے وہ سڑک کی تھی، کیا گرین بیلٹ کیا انہوں نے بنائی تھی، وہ ناکام، عوام کے اربوں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی پتہ چلا کہ ہارس اینڈ کیٹل شو کرنے جا رہے ہیں یہ پنجاب حکومت، جس پہ 1 بلین لگایا جائے گا۔ عوام کو اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا 2 دن پہلے کی بات۔ آج شہباز شریف نے اطلاعات یہ ہے کہ خطاب ایک ریکارڈ کروایا ہے، لائیو نہیں، ایک ریکارڈڈ خطاب ریکارڈ کروایا ہے، کٹ کر کے، جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو خطاب ریکارڈ کروایا اس میں شہباز شریف آ کے کفایت ساری کی بات کریں گے، آ کے یہ بات کریں گے، اوہو باہر نہیں نکلنا، تساں زیادہ نہیں نکلنا، اے نہیں، یونیورسٹیز انہوں نے بند کر دی ہیں 31 تک، کالج انہوں نے بند کر دی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیزیں بند کرنے جا رہے ہیں۔ پیٹرول پمپ جو ہیں وہاں لائنیں لگی ہیں، ایک طرف یہ دعویٰ کرتے تھے ہمارے پاس اتنے ذخائر موجود ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ پٹرول نہیں مل رہا، جہاں مل رہا وہاں لائنیں لگی ہیں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور ایسی صورتحال مزید پیدا ہونے جا رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ہاتھ اٹھا لے گی اور کہے گی عوام پہ چھوڑ دے گی، تسی باہر نہ نکلو، تسا اے نہیں کرنا، تسا اے نہیں کرنا، تسی کفایت ساری کرو، تسی اینج کرو، بس عوام پہ چھوڑ دیں گے۔ اب عوام کیا ہوگی؟ عوام ذلیل ہو جائے گی۔ آگے عید کے دن ہے، رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے، عید کے دن ہے، عوام کیا کرے گی؟ عوام اپنی عید کس طرح گزارے گی؟ عوام باہر کس طرح نکلے گی؟ تو اس طرح یہ عوام کو ذلیل کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج یقین کریں کہ جب میں نے یہ خبر سنی، جب ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ شہباز شریف نے خطاب ریکارڈ کیا، تو مجھے عمران احمد خان نیازی کا وہ وقت یاد آ گیا جب پوری دنیا کو کرونا نے لپیٹ میں لیا تھا، جب کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا،
جب ہر طرف جو ہے سخت جو ہے وہ لاک ڈاؤن تھا، تو عمران خان نے کس طرح اس قوم کو گھروں میں بیٹھے ہوئے پیسے بھیجے، 12,000 روپے آئی تھنک بھیجے تھے تب عمران خان نے. ہر بہت سے جو نیڈی لوگ ہیں ان کے گھروں میں، ان کے موبائل میں وہ پیسے ایزی پیسہ میں گئے، جائز کیش میں گئے، ان کے بینک اکاؤنٹس میں گئے، اور پھر اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا. یہ بڑی اہم بات تھی. انڈسٹری بھی چل رہی تھی، سب کچھ چل رہا تھا، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے 3.5 سال میں کیا کیا ہے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال تو کرونا رہا، پھر بھی اس انسان نے اس پاکستان کو سنبھالا، اور پھر عالمی دنیا، جو پوری دنیا ہے وہ اس کی تعریف کر رہی تھی. اور اب جو حالات پاکستان میں پیدا ہونے جا رہے ہیں، یہ بڑے سخت حالات ہوں گے، یہ انتہائی کشیدہ حالات ہوں گے جو یہ پیدا کرنے جا رہے ہیں، اور مزید مہنگائی کرنے جا رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ مزید پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کرنے جا رہے ہیں. پہلے شارٹ ہے، اب یہ مزید مہنگا کر دیں گے، اور جن پمپوں کے پاس ہے ان کے پاس اگر موجود بھی ہے وہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ مزید مہنگا کر دیں گے. سو یہ صورتحال اس ٹائم پاکستان کی پیدا ہو چکی ہے. اب ان حالات میں دیکھیں جو سب سے اہم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو کس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے. عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ یہ ایک عوامی ایشو ہے کہ ہر ایک بندہ پیٹرول ڈلواتا ہے نا، اب ہر ایک بندہ متاثر ہو رہا ہے. عوامی ایشو ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو موبلائز کیا جائے، پریس کانفرنس کی جائیں، لوگوں کو گھروں میں جا کے پیغام دیا جائے، مہنگائی پہ احتجاج کیے جائیں، کسان جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے کسان کو اعتماد میں لیا جائے. ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی لڑائیوں میں پڑے رہیں، بجائے اس کے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس کو وہ عہدہ مل گیا، اس کو وہ چاہیے، وہ کیوں نہیں نکلتا، میں کیوں نکلوں. اس لڑائی سے نکل کے اب اس عوامی ایشو پہ آئیں، اور جب آپ اس عوامی ایشو پہ آئیں گے تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اور یہ بہت ایک گولڈن چانس ہے تحریک انصاف کے پاس، جسے اویل کرنا چاہیے. یہ بات. اب دوسرا میں اگر آپ کو بتاؤں، کل ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسز ہیں. کل ایک تو عمران خان کے اسپتال منتقلی کے حوالے سے ہے، اور ایک تو شاہانہ القادر دوسرا یہ کیس ہے. تو اب عمران خان کے یہ کیسز ہیں، اور اب عمران خان کے ان کیسز کے دوران کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ تمام جو تحریک انصاف کے ایم پیز، ایم این ایز، عہدیدار، وہ تمام لوگ ہائی کورٹ پہنچے، اور وہاں پہنچ کے یہ بتائیں، کیونکہ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 20 دن بعد ایک سماعت ہوتی ہے، پھر ملتوی کر دیتے ہیں. جب تک آپ پہنچ کے پریشر نہیں ڈالیں گے، جب آپ پہنچ کے بات نہیں کریں گے انٹرنیشنل میڈیا کو، پاکستان کی میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو انگیج نہیں کریں گے، تب تک آپ کی کوئی نہیں سنے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری کس کے کنٹرول میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ججز کس کے کنٹرول میں ہیں. سو کل ایک تو سب کو پہنچنا چاہیے. دوسرا، کل اڈیالہ جیل میں بھی ملاقات کا دن ہے، کل وہاں بھی پہنچیں گی بہنیں، اور وہاں ہمیشہ کی طرح میں جو سمجھتا ہوں روک لیا جائے گا، نہیں جانے دیا جائے گا، اور وہاں ہی بیٹھ کے افطاری ہوگی. اس کے بعد بہنیں کیا ہوگا، وہاں سے اٹھ کے چلی جائیں گی. وہ ایک سٹرگل ہی کر سکتی ہیں، کوشش کر سکتی ہیں جو وہ کر رہی ہیں. تو کل کا دن تحریک انصاف کے لیے اہم دن ہے. اب کیا کرتے ہیں اور ان حالات کو دیکھ کے کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے. تیسرا، میں شاہد افریدی کے حوالے سے بات کروں. شاہد افریدی نے عامر میر ہیں ان کے حوالے سے میڈیا پہ بیٹھ کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے تنقید کی. وہ کون ہوتے ہیں؟ ٹیم سلیکٹ کرنے والے، اناؤنس کرنے والے، یہ وہ ساری چیزیں، اس طرح کی باتیں کی، اور میں نہیں جانتا وہ کون ہے. تو یہ اس طرح نا، تو عامر میر نے اسکرین شاٹ شیئر کر دیا جس میں شاہد افریدی میسیج کر رہے ہیں کہ گڈ سپیچ. شاہد افریدی کی 2 منٹ کی کال ہے، اور آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس کا لنک سینڈ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں نہیں جانتا. اس طرح کی منافقت یہ کرتے ہیں. تو خیر یہ صورتحال ہے. خطاب جب آتا ہے اس کے بعد بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح عوام کو چونا لگایا، کس طرح عوام کو مزید رگڑا لگایا. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.